الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. آپ انتظار کرتے ہوں گے کبھی کھانے کا، کبھی کسی کے آنے کا، کبھی کسی خبر کا، کبھی کسی بریکنگ نیوز کا، کبھی کسی تہوار کا، اور کبھی اچھے وقتوں کا. لیکن ایک انتظار، بہت ہی لطف والا انتظار، یہ بھی دیکھیے کہ زندگی میں وہ انتظار کبھی کیا یا نہیں کیا. وہ انتظار کیسا تھا؟ جس کے پیچھے ایک محبت تھی، جس کے پیچھے ایک عشق تھا، جس کے پیچھے ایک کوشش تھی، اور جس کے پیچھے کامیابی حاصل کرنے کی جستجو تھی. ایک صحابی عثمان ابن عفان مسجد میں داخل ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صحابی بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان مسجد میں داخل ہوئے، مغرب کی نماز کے بعد وہیں پر وہ بیٹھ گئے اور میں بھی وہاں پر تھا. میں ان کے پاس آیا، میں نے آ کے کہا نماز پڑھ کے آج آپ گئے نہیں ہیں، یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے آگے سے کہا، عثمان ابن عفان نے کہا رضی اللہ عنہ، یا ابن اخی، اے میرے چچا زاد، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ یہ فرمان سنا تھا، من صلی العشاء فی جماعت، جس شخص نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا. نماز ایک، لیکن اجر کئی گھنٹوں کا، اور قیام کا، اور حالت نماز کا. نماز 10-12 منٹ کی جماعت کے ساتھ، لیکن اجر کئی سو منٹس کا. قام نصف اللیل، گویا کہ وہ ساری رات، وہ آدھی رات کھڑا رہا. اور ومن صلی الصبح، اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا تھا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ فی جماعت، جماعت کے ساتھ ادا کی، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، گویا کہ اس نے ساری کے ساری رات کا قیام کر لیا. ایک طرف عشاء ہے، دوسری طرف فجر ہے. پہلی نماز با جماعت ادا کر لی تو آدھی رات کا اجر سمیٹ لیا، اور پھر دوسری طرف فجر ہے، اس کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیا، ساری رات کا اجر سمیٹ لیا. اصل میں تو 15-20-25 منٹ کی محنت ہے، لیکن وہ 6 سے لے کے 12 گھنٹوں کی رات وہ اس کے اجر میں لکھ دی جاتی ہے. جو میں آیت پڑھ رہا تھا، یا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی
انسان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج قیامت کے روز اپنا حساب کرنے والے تم خود ہی کافی ہو. اس حساب سے پہلے آئیے آپ اپنا حساب یہیں پہ کر لیتے ہیں. اس حدیث میں پوری رات کا قیام 2 نمازوں کو باجماعت ادا کرنے پہ ذکر کیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیے، اپنا حساب کیجئے، میں اپنا حساب کرتا ہوں. کتنی ہی راتیں ہم یہ اجر حاصل کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے. یہ کتنے ہی ثواب ہم کما سکتے تھے لیکن غافل رہے. کتنی شاندار صحت ہے، حالات کتنے پیارے ہیں، اور علاقے کتنے مسجدوں سے بھرے ہوئے ہیں. مسجدیں ایک گلی میں بعض اوقات 2 مسجدیں نزدیک لگتی ہیں. اور کتنے شاندار اللہ نے وسائل دیے ہیں. الارم ہے، موبائل کے اندر ایپس ہیں، اور مؤذن مسلسل اذان دیتے جا رہے ہیں. اور کتنی اس ملک میں خوبصورتی ہے کہ سنت میں، احادیث میں جتنے بھی وقت آئے ہیں نماز کو باجماعت پڑھنے کے، وہ تھوڑے فاصلے کے ساتھ کسی حنفی، کسی سلفی، کسی اور مسجد سے بلند ہوتی آوازیں انسان کو مسلسل یاد کرواتی ہیں کہ ظہر عصر گزر رہی ہے. وہ اس ماحول میں جب عشاء کی نماز اذان ہوتی ہے، تقریباً زندگی کے تمام معاملات سمیٹ کر انسان دفتروں سے، دکانوں سے، ادھر ادھر کے پروگراموں سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے. اور اگر نہ بھی ہو تو اس کے درمیان 10 منٹ کی وہ نماز پڑھ لے. اگر اس نے دکان بھی کھولی ہے یا کسی ایسی ڈیوٹی میں ہے، اپنی اسی جگہ پہ نزدیک ترین نماز پڑھ لے، کسی کو ملا کے 2 پڑھ لے، تو کتنا بڑا اجر حاصل کر سکتا ہے. لیکن ہم سننے کے عادی زیادہ ہیں اور عمل کرنے میں کم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں یہ فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے ہمت عطا فرما دے. اے رب کریم، ہم سب جو سن رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. یہ فجر کی نماز جس کی وجہ سے پوری رات کے قیام کا ایک اجر حتمی طور پہ مل جاتا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ نماز 2 رکعتیں، یہ اصل میں انسان کے لیے کیا ہے؟ اس کی ذات کے ساتھ اور اپنی اس کی نجی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد حکومت پاکستان یا اپنے ملک کی حکومت کے انتظامات کے تحت ہم امن و امان کی صورتحال میں جیتے ہیں. ہمیں یہ یقین ہوتا ہے یا یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پہ امن و امان ہے. اگر آپ کو کچھ ہوا تو قانون والے ادارے اور آپ کے محافظ ادارے حرکت میں آتے ہیں، واردات ہوتی ہے، آپ کی مدد کو پہنچتے ہیں، دیر ہو یا سویر ہو، لیکن کچھ نہ کچھ کارروائی ہو جاتی ہے. شہری ایک حکومت کے ذمے میں ہوتے ہیں اور اس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں. اب فجر پڑھنے والا اس کا اجر دیکھیے. جو شخص من صلی الصبح، جو شخص صبح کی نماز ادا کر لے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی کسٹڈی میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے پروٹوکول میں ہے. فی ذمۃ اللہ، اللہ کی نگہبانی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا، اس کی عزت کا، اس کے احترام کا، اس کی ساری سیکیورٹی کا، اس کا بندوبست اللہ کر رہے ہیں. بتائیے اس سے بڑا کوئی رتبہ ہو سکتا ہے کہ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ خوشخبری دے رہے ہوں اور ہم سن رہے ہوں، اور پھر اگر فجر کی نماز ادا کر لیں، اس سے بڑا کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ فہو فی ذمۃ اللہ، وہ شخص اللہ کی نگہبانی میں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمہیں اپنی نگہبانی کے بارے میں تم سے حساب شروع کر دے، تمہارا محاسبہ شروع کر دے. فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه،
جس شخص کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی نگہبانی کے حوالے سے اس کا حساب شروع کر دیا وہ پھنس گیا. یدرکہ، وہ پکڑ میں آ جائے گا. ثم یکبہ علی وجہہ فی نار جہنم، پھر اس کے منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایک طرف شرف عظیم ہے، لیکن اس کو پامال کرنا، اس کو بڑا ہلکا سمجھ کے یہ سوچ لینا خطبہ ہی ہے نا، گھر جا کے سویا رہوں گا، اور سن لیا ہے اچھا کر لوں گا، اگلے سال سے فجر پڑھ لوں گا یا کل دیکھ لوں گا. اگر اس حد تک اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول کے ساتھ مذاق کیا اور اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے شرف کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے بڑے اعزاز کو اپنی بے عملی کے ساتھ رون ڈالا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر یہ پھٹکار مسلط کر دیں کہ آخر میں وہ اوندھا ہو کے جہنم میں جائے گا. اے اللہ ہمیں اس بدترین عذاب سے اور اس نحوست سے بچا لے. یہ فجر کی نماز اور آپ کی یہ زندگی کا ایک دن اور یہ جمعہ اور یہ چل کے آنا اور کہیں واپس جانا، یہ صبح و شام ہے کیا؟ یہ جو مسجد میں آ گئے، جو آ رہے ہیں، جو مسجدوں میں جا رہے ہیں، جو مسجدوں میں آج بھی نہیں جا رہے، جو آج بھی دفتروں گھروں کو بند کر کے بیٹھے ہوں گے، لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں کام شروع کر دیں گے. ہم میں سے ہر کوئی ایک کتاب لکھ رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ایک کتاب لکھ رہا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا ایک صفحہ لکھ رہا ہے. اس صفحے میں اپنی اپنی ایک تحریر لکھ رہا ہے، ایک ایک عمل، ایک ایک سطر بنا رہا ہے، ایک ایک سوچ سے اپنی کتاب کا ایک ایک لفظ بنا رہا ہے. وہ نہ مٹنے والے الفاظ ہیں، وہ نہ بکھرنے والی سطریں ہیں، وہ نہ ختم ہونے والی کتاب ہے، وہ ضائع نہیں ہو سکتی، اس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ خالی ہے لیکن بھر رہے ہم خود ہیں. قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم اس دن قیامت کے دن ہر انسان کے لیے ایک کتاب نکال کے پیش کریں گے. یلقاہ منشورا، وہ اپنے سامنے اس کو یوں بالکل منشورا کھلی ہوئی پائے گا. نشر منشورا کھلی ہوئی پائے گا. کہا جائے گا اقرأ کتابک، لو پڑھ لو اپنی کتاب. اقرأ کتابک، پڑھ لو اپنی کتاب. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو. اب انسان پڑھے گا میں نے فلاں تاریخ کو فجر کی نماز نہیں پڑھی، کیا حال ہوگا؟ میں نے فلاں تاریخ کو فجر کی نماز پڑھی، کتنی بڑی سکون اور راحت کی خبر ہوگی. میں نے فلاں شخص کے بارے میں بہیڑا بات کی لکھی ہوئی ہے، میں نے فلاں پہ ظلم کیا یہ لکھا ہوا ہے. اقرأ کتابک، پڑھتے جاؤ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، وہاں پہ ہماری پوسٹیں ہوں گی، ہمارے تبصرے ہوں گے، ہماری دوستیاں ہوں گی، وہ میسج ہوں گے، وہ سارے کے سارے نیک اور برے عمل اس کتاب میں ہوں گے. یہاں پر موجود ہر شخص خواہ وہ کتاب آج پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ کتاب لکھ رہا ہے، اس کی کتاب بن رہی ہے. اب یہ بتائیے اس کتاب میں اپنا نام کس میں لکھوانا ہے؟ فجر پڑھنے والے یا فجر کی پرواہ نہ کرنے والے؟ سالوں تک فجر کے لیے کبھی مسجد نہ جانے والے، رمضان میں تھوڑا سا احساس نماز کا کرنے والے، پھر سالوں تک عمر بیت گئی، کئی عشرے گزر رہے ہیں، نہ خود اٹھتے ہیں نہ اولاد کو اٹھا سکے، اور پورے کے پورے گھر کو گناہگار کیے جا رہے ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اس کتاب سے ڈریے، اس کتاب کی فکر کیجئے، اس کتاب کو صحیح طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کیجئے. یلقاہ منشورا، جس کو اپنے سامنے کھلے ہوئے پانا ہے اور پھر پڑھنا ہے اور پھر اپنا خود حساب کرنا ہے. وہ میری بیٹی کی کتاب ہوگی، بیٹے کی ہوگی، ماں کی ہوگی، باپ کی ہوگی، میری ہوگی، بیوی کی ہوگی، بچوں کی ہوگی. اس کتاب کی فکر پیدا کیجئے. یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی آخرت کی تیاری ہے. اور اگر ابھی بھی سونا ہے، ابھی بھی خراٹے لینے ہیں، ابھی بھی یہ کیسا مال ہے کہ اللہ نے مال دیا، اے سی چلا کر سو گئے، پنکھا چلا کے سو گئے،
لیکن اولاد کو, گھر والوں کو دنیا کے پنکھے اور اے سی تو دے دیے, لیکن نماز فجر کے وقت سوتے رہے. پتہ لگا یہ جہنمی سارے کے سارے کنبا تیار ہو رہے ہیں. پھر ایک ایک کر کے چلے گئے, کسی کی شادی ہو گئی, کوئی فوت ہو گیا, لیکن وہ نامہ اعمال نسلوں میں منتقل ہو گیا, وہ عادت نسلوں میں چلی گئی. اور کتنے شاندار وہ باپ ہوں گے جن کے بیٹے اس لیے نماز کے لیے اٹھتے ہوں گے, باپ اٹھتا ہے میں بھی اٹھوں. کتنی شاندار وہ ماں ہے جو اٹھتی ہے, سب سے پہلے اپنے بچوں کے ناشتے کی نہیں, سکول کی نہیں, اپنے بچوں کی نماز کی فکر کرتی ہے, اس لیے کہ اس کے دل میں, اس کی آنکھوں میں, اس کے کانوں میں, اس کے دماغ میں, اس کی سوچوں میں ایک آیت ہے, قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, لوگوں اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو, اس آگ سے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جو جلنے کو پتھر اور بندے مانگتی ہے اور ان کو جلا کر کہتی ہے حل من مزید, اور ہیں تو اور دے دو, ابھی اور بھڑکنا ہے. یہ وہ احساس ہے جو اس ماں کے, اس بھائی کے, اس بہن کے, اس باپ کے ذہنوں میں ہے. وہ خود اٹھتا ہے, ساتھ والوں کو اٹھاتا ہے, اس کا نماز پڑھنا دوسروں کو دعوت دیتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک طرف کتنا بڑا اعزاز فی ذمت اللہ, وہ بندہ اللہ کی نگہبانی میں, اور کتنا بڑا شرف کہ 10 منٹ کی محنت لیکن آدھی رات کا قیام. اور دوسری طرف جو نماز آج فجر کی جنہوں نے سرے سے نہیں پڑھی, وہ اپنے کانوں کے اندر تھوڑا سا صفائی کر کے آئیں, وہ اپنے کانوں کی جا کے صفائی کر لیں. اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سوچ لیں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے سامنے کھڑے کر کے. ایک شخص کا ذکر ہوا, ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلہ حتی اصبح, اور اس شخص نے رات کو سویا اور دن چڑھ گیا نہیں اٹھا, اس نے نماز نہیں پڑھی. اس شخص کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا فلاں بندہ رات کو سویا رہا, نماز نہیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کیا کیا, ذاک رجل, یہ ایسا بندہ ہے, بال الشیطان فی اذنیہ, جس کے دونوں کانوں کے اندر شیطان نجاست کر کے گیا ہے, پیشاب کر کے گیا ہے. اس سے زیادہ برا انسان, برا رتبہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہنچانے والے سچے صحابہ کرام. کس کے بارے میں؟ فجر کی نماز ہے, رات کو 12, 1, 2 بجے تک لگا رہا, نہیں صبح اٹھا, اپنی پوسٹیں کر رہا ہے, سوشل میڈیا پہ لگا ہے, سکرین کا عادی ہو چکا ہے, فجر نہیں پڑھ رہا. وہ صبح بڑا بنٹھن کے 7 بجے اٹھ کے ناشتہ کر کے اور دفتر جا رہا ہے. اتنا غلیظ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نحوست کا وہ لے کے پھر رہا ہے. علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں چند بڑے اہم نکات بتائے ہیں. انسان کے جسم سے 2 قسم کی نجاستیں نکلتی ہیں, ایک مایا کی شکل میں ہے اور دوسرا ٹھوس شکل میں ہے. یہ دونوں کانوں میں مایا چیز کا ذکر کیوں کیا, لیکوڈ کا ذکر کیوں کیا؟ فجر کی نماز نہ پڑھنے والا یہ شخص, اس کے کان کے اندر جب شیطان وہ نجاست کر کے جاتا ہے وہ لیکوڈ کی شکل میں ہے, اور لیکوڈ جو چیز ہوتی ہے وہ ٹھوس چیز کی نسبت جلدی اپنی اس انسان کی شریان میں, اس کے خون کے اندر رچ بس جاتی ہے, وہ اس کے پورے جسم پہ چھا جاتی ہے, دوران خون اس کے ساتھ رچ بس جاتی ہے. وہ بندہ خود نماز فجر پڑھے گا نہیں, دفتروں میں جائے گا, اٹھ کے علماء کرام اور دین کے حوالے سے ہمیشہ منفی بات کرے گا. آپ سوشل میڈیا پر, ٹی وی ٹاک شوز میں وہ لوگ جو امت کے تمام علماء کرام کو اور ان کی کوششوں کو اور لوگوں کو علماء کرام سے متنفر کرنے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں,
ان کی بات سنتے ہوئے اچانک کہ کبھی یہ سوال کر دیں، آپ کی بات درست ہے لیکن یہ تو بتائیے آج صبح فجر کی نماز کتنے بجے پڑھی تھی؟ ایک سوال میں جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ادھر ادھر کی باتیں، اسلام ایسا، مسجدوں والوں نے یہ کر دیا، مولوی ایسے. انہوں نے تو جو کیا وہ خیر 5 وقت کے اقامت نماز یعنی علماء کی وجہ سے ہے. وہ شخص ہمیشہ غلیظ گفتگو کرے گا. جتنے آپ کو یہ بڑے بڑے مارچ سود کے حوالے سے، اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے شک پیدا کرنے والے لوگ، ان سے اچانک یہ سوال کر دیں فجر کی نماز کب پڑھی تھی اور صبح آپ کے بچے کس مسجد میں نماز پڑھنے گئے تھے، جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے. ان سے بحث کرنے والوں سے اتنا کہہ دیجئے اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا، پہلے نماز پڑھ لیں، میں اجازت چاہتا ہوں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. وہ یہاں سے وہ نحوست سارے جسم میں پھیلی ہے اور دوران خون دماغ دل جسم کے تمام حصوں میں خون گردش کر کے واپس آتا ہے. وہ وجود منحوس ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے. اس مسجد میں بیٹھا کھڑا موجود سننے والا ہر شخص حساب لگا لے کسی اور کے بارے میں نہیں کہ اگر وہ فجر پڑھ رہا ہے تو کہاں ہے، اور اگر فجر چھوڑ رہا ہے تو کب تک چھوڑتا رہے گا اور کانوں کو بھرواتا رہے گا. انسانوں نے اگر اپنی قضاء حاجت کرنی ہو تو کہاں جاتے ہیں؟ راستوں میں نہیں جاتے، گھروں میں ڈرائنگ روم میں نہیں جاتے، وہ دفتروں میں کسی سجے دفتر میں کام نہیں کرتے، سڑک میں نہیں کرتے، بلکہ سب سے جو ناکارہ جگہ ہوتی ہے، جو کسی انسان کے کام نہ آنے والی ہو یا گھٹیا ہو، وہاں پہ جا کے وہ نجاست، وہ رفع حاجت کرتے ہیں، وہ قضاء حاجت کرتے ہیں. اس شیطان کو پوری زمین میں جگہ نہیں ملتی. وہ کہتا ہے یہ منحوس جو نماز نہیں پڑھ رہا، جو فجر میں اللہ کے اعزاز کو ٹھکرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو اہمیت نہ دے کر یہ جو سویا ہوا ہے، اس سے زیادہ گھٹیا جگہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، کہیں اور کروں گا نقصان ہوگا، اس کا کان بہترین ہے. یہ علماء کرام نے دوسرا نقطہ بیان کیا ہے کہ اس شخص کا وجود جو لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کچھ سمجھے ہی نہ کہ جس میں آپ فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم یا بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ہمارا اور غیر مسلموں کا بنیادی فرق ہے ہی نماز چھوڑنا. ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے. یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس طرح غیر مسلم اسلام آباد میں صبح اٹھتے ہیں اور ان کے ہاں اس طرح فجر نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح کا مسلمان اٹھتا ہے اور جاتا ہے اور کہنے کو شناختی کارڈ پہ نام مسلمان ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارا اور ان کا فرق ہے ہی نماز. یہ بتائیے تو صحیح، وہ جو باپ بیٹھے ہیں، جو مائیں بیٹھی ہیں، اپنے بچوں کے سکول کی حاضری کی فکر ہے، امتحان کی فکر ہے، لیکن کیا نماز کی زیادہ فکر ہے یا اپنے بچوں کے کیریئر کی زیادہ فکر ہے؟ یہ کیریئر تو ایک چھوٹی سی ملازمت، ایک چھوٹے سے کاروبار کے بعد ختم ہو جانا، لیکن قبر کے کیریئر کا کیا بنے گا؟ آخرت کے کیریئر کا کیا بنے گا؟ وہ آیت کہاں پہ رکھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے بتاؤ تو صحیح تمہیں اس دوزخ میں کس نے لا ڈالا، کس نے جلنے پہ مجبور کیا؟ قالوا لم نکن من المصلین، جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم کھیل تماشے والوں کے ساتھ مگن تھے، ہم بھی زندگی ایسے گزارے چلے جا رہے تھے. یہ سوشل میڈیا، یہ بریکنگ نیوز، یہ ادھر ادھر کی پوسٹنگ، یہ کیا ہے؟ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اس کا اکثر حصہ تو کھیل تماشا ہے، گپ شپ ہے، ایک دوسرے کو رسوا کرنا ہے. ایسی دلچسپیاں ہیں جو انسان کے صرف ذہن کو وقتی طور پہ نشہ دیتی ہیں، لیکن زندگی میں اس سے کوئی کردار نہیں ہے. جو فجر نہیں پڑھ کے آئے اور جو فجر پڑھ کے آئے ہیں، ان دونوں کے لیے ایک آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے سعی، کوشش کی ہوگی. سعی ایک ہوگا جس نے اٹھا، بیٹے بیٹی کو اٹھایا، بہن بھائی کو اٹھایا، نماز کے لیے چل پڑا، نماز پڑھ لی. سعی اس نے بھی کوشش کر لی.
اور دوسرا ہوگا رات کو ڈنر لیٹ کیا, گپے لگاتے رہے, چینل بدلتے رہے, ادھر سے ادھر پوسٹیں دیکھتے رہے, رات ہو گئی اور فجر کا تو اندازہ ہی نہیں کہ ہوتی کب ہے, کیا چیز ہوتی ہے, فجر کا اندھیرا کیا ہے, فجر کی محبتیں اور برکتیں کیا ہیں. وہ اٹھا 7 سوا 7 بجے اٹھے, بچے بھی اٹھے, باپ نے اسکول کے سامنے ڈراپ کر دیا, ماں نے راستے میں اتار دیا, اور یہی گھر ہے, بس یہی ان کو اللہ نے دیا ہے, استدراج میں ہے. دھیرے دھیرے بے نماز اولاد جوان ہو رہی ہے, دھیرے دھیرے بے نماز باپ اور ماں قبر کی طرف جا رہے ہیں, دھیرے دھیرے یہ سارے جہنم کے لیے اکٹھ ہو رہے ہیں. لیس للانسان الا ما سعى. آج دنیا میں انسان کے لیے پیغام ہے, لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو وہی ملے گا, وہی پائے گا جو اس نے کوشش کر لی. پھر آخرت میں یہی آیت یوں ہوگی, یوم یتذکر الانسان ما سعى. آج انسان یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں کوشش کی. یوم یتذکر الانسان ما سعى. آخرت میں ما سعى, دنیا میں الا ما سعى. آج بتا دیا ہے ما سعى, جو تم کوشش کر رہے ہو وہی اس کا تمہیں اجر ملے گا. اور آخرت میں یاد کرے گا یوم یتذکر الانسان ما سعى. جو میں دنیا میں کوشش کر کے آیا, اگر کوشش یہی تھی کہ گہری نیند سو جاؤں اور گہری نیند سلا دوں اور بے آرام نہ ہو, بچے سوتے رہیں, نیند پوری کر لیں کہ صبح جا کے اسکول میں کہیں نیند کا غلبہ نہ آئے, سوتے رہو بچوں. نماز کے لیے اٹھنا, نماز کے لیے نہ اٹھنا, اسکول کے لیے اٹھنا. اصل میں وہ باپ اور وہ ماں اور وہ خاندان سویا ہوا ہے, وہ اپنے بچوں پہ ظلم کر رہا ہے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ عدل نہیں کر رہا, وہ اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ اللہ کے غضب میں لے کے جا رہا ہے. کب تک سلاتے رہیں گے, کب تک سوتے رہیں گے, کب تک اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے؟ لوگوں کے ساتھ نہیں, کم از کم اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کے ساتھ تو مخلص ہو. کبھی ان کا دنیا کا فائدہ سوچتے ہیں, کبھی ان کا آخرت کا بھی تو فائدہ سوچ کر ترجیح بنائیں. فجر کی 2 رکعتیں کتنی عظیم ہیں, اتنی عظیم ہیں کہ ان 2 رکعتوں کا ذکر چھوڑیے, اس سے پہلے جو 2 رکعتیں صرف سنت کے طور پر ہیں ان کی عظمت دیکھیے. عظیم لوگوں کے ساتھ جو چیز جڑتی ہے وہ عظیم ہو جاتی ہے, عظیم جگہوں کے ساتھ جو علاقے جڑتے ہیں وہ عظیم ہو جاتے ہیں. نہریں جہاں پہ بہتی ہوں, پانی دور ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے پہلے ہریالی ہریالی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. انسان سمجھ جاتا ہے کہ کہیں پانی یہاں پہ ذخیرہ ہے, پانی نیچے ہو, اوپر درخت بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فجر کی رکعتیں, ان کی جو فجر کی فرض رکعتیں ہیں ان کو الگ چھوڑ دیجئے. اس سے پہلے جو ہلکی سی خفیف سی 2 رکعتیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں بتلاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے رکعت الفجر, فجر کی سنت کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا میں اور جو اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ 2 رکعتیں ان سب سے بہتر ہیں. وہ آپ کی چھوٹی سی گاڑی, چھوٹا سا مکان, وہ چھوٹا سا ٹھنڈا کمرہ, وہ تھوڑی سی راحت, اس کی خاطر فجر چھوڑ دیا, اس کی خاطر فجر کو چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رکعت لہ ما احب الی من الدنیا جميعا. اللہ رسول کی محبت مانگنے والوں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پیار کرتے تھے اس سے بھی تو پیار کرو. عشق مصطفیٰ کا نعرے لگانے والوں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں محبوب تھیں ان کا بھی تو عشق پیدا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لہما, یہ دونوں فجر کی سنتیں احب الی من الدنیا جميعا, پوری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 2 رکعتیں پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں. اب سوال یہ ہوگا, فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا, آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 2 رکعتیں اور فجر کی وہ نماز زیادہ محبوب ہے یا اپنا آرام, اپنا سکون, اپنا اے سی میں ٹھنڈا کمرہ اور اپنا سونا زیادہ محبوب ہے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دنیا میں اپنا صحیح حساب کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ.
الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا جملہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو آخرت کے لیے، جو آخرت کا ارادہ کر لے اور اس کے لیے آخرت کی محنت شروع کر دے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش اس کی قدر کی جائے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کے تصور سے کہیں آگے کی چیزیں عطا فرمائیں گے. من کان یرید العاجلہ، لیکن جو اسی نقد دنیا کے اوپر راضی ہے اور اسی کی خاطر جی رہا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کو اس دنیا میں نقد جو ہم چاہتے ہیں اس کو دیتے رہیں گے. وہ بے نماز رہے، وہ حرام کھانا چاہتا ہے کھاتے رہے، وہ حرام کی کوشش کر رہا ہے، اللہ اس کو حرام پہ لگا دیں گے. لیکن ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم اس کے لیے ایک جہنم کو مقرر کر دیں گے، وہ اس جہنم میں رسوا ہو کر، دھتکارا ہوا ہو کے، مردود ہو کے داخل ہو کے رہے گا. یہ نماز فجر کا وقت طے کرے گا کہ ہم کہاں کے لیے، آخرت کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں یا ہم اپنی دنیا میں ہی مگن ہیں. اور اگر ایک اپنے گھروں اور مساجد کا ایک آپ نے چھوٹا سا المیہ دیکھنا ہو تو فجر کی نمازوں میں بچے نہ ہونے کے برابر ہیں، نہ ہونے کے برابر. یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک تصویر ہے جو ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اگر باپ اٹھ کے مسجد چلا گیا تو بچہ کہاں ہے، اور اگر بزرگ مسجد میں جا رہے ہیں تو بچے کیوں نہیں آ رہے. جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے اسی ایک پستی کو نکالنے کے لیے اور ان بچوں کو فجر کی نماز با جماعت سے جوڑنے کے لیے جمعے کے دن نماز فجر پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا اور آج اس کا پہلا پروگرام تھا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پہ بچے صفوں میں موجود تھے. اس کے بعد یہاں پہ باہر مسجد کے سامنے کھیلیں بھی ہوئیں، بھاگے بھی، سائیکلنگ بھی کی. اس سے پہلے تلاوت کر کے مسجد سے نکلے. یہ جو ساری کا ساری یہ نمازیں ہیں، خاص طور پہ آج کل جو فجر کی نماز ہے، مساجد میں 4 بجے، 4:15 یا 3:45 کے وقت میں یہ نماز ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا حساب کیجئے، اگر 4 بجے اٹھ کے نماز پڑھی جائے، فیملی کو لے کے باہر جائیں، مساجد میں جائیں، یہ ٹھنڈا وقت ہے کھیلنے کا. گرمیوں میں عصر کے بعد جو کھیلنا ہوتا ہے انتہائی تپش کا موسم ہوتا ہے. اگر 2 گھنٹے فجر میں 4 بجے نماز پڑھ کے 4:15 فارغ ہو جائیں، بچوں کو لے کے پارکوں میں جائیں. یہ پارک جو اتنے پیارے پیارے ہیں کس کے لیے ہیں؟ نکلیں یہاں پہ کھیلیں، بچوں کے مقابلے کروائیں. 6-6:15 بجے تک بچے بڑے آرام سے گھر جا کے ناشتہ کر سکتے ہیں، سکولوں کی تیاری کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات، وہ بچے فجر کا اعزاز لے کے جائیں گے. جمعے کے دن ابھی ابتدائی طور پر صرف جمعے کے دن یہ پارٹی بار بار ہوتی رہے گی، اس پورے سمر میں ہوتی رہے گی. اور جو بچے خاص طور پہ 11, 12, 13 سال کے عمر کراس کر رہے ہوتے ہیں، 13, 14 میں داخل ہوتے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم مسجد 3 کے نام سے بنا دیا گیا ہے. انہی بچوں کے سپورٹس کے مقابلے مسجد کی ذریعے نگرانی ہوں گے. یہاں پہ پارکوں میں، میدانوں میں نزدیک ہائیکنگ کے لیے ہم ان کو لے کے جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف تلاوت اور نماز یہ رتبہ عظیم ہے، لیکن مساجد والے اپنے یہ سارے کے سارے معاملات کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے کیوں محدود کر دیا؟ وہ بچے آئیں، وہ بیٹیاں آئیں، بیٹھیں، کھیلیں، مسجد کے اندر بیٹھیں، ان کو اسلامک گیمز بنا کے دیں. دنیا نے اپنے مشرکانہ بیہودہ عقائد کے لیے بچوں کے لیے گیمز ایجاد کر لیں، اور ہم یہاں پہ بچوں پہ اپنا روب ڈالنے پہ ہی مصروف ہیں. ان بچوں کو مساجد سے ڈرائیں مت، ان کو جوڑیں. ہاں، ان کو آداب سکھائیں، آئیں گے تو آداب سیکھیں گے. ہم بھی آ کر پہلے دن ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہے. ایک اور جو پروگرام ہے بچوں کے لیے ویکلی، جو چھوٹے بچے ہیں 10-11 سال سے عمر سے کم بچے ہیں، ان کے لیے ویکلی منتھلی ماہانہ ایک پروگرام ہوا کرے گا. ایک خاتون ہے، وہ بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی اسلامی سٹوریز یا اس طرح کی جو معلومات پہ ہوا کرے گا.
اس کی معلومات آپ ہماری ٹیم سے لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں ہے، اور رحمت العالمین مسجد میں بیٹھنے والوں، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھ لیا کہ تمہاری مسجدوں کے سامنے یہ مزدور آتے تھے، یہ محنت کش طبقہ ہوتا تھا، ان میں سے کسی کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے، ان میں سے کسی کو ایک آدھ صورت آتی ہے، کسی کو وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا، ان مزدوروں کا مجھ سے اور آپ سے محاسبہ ہو گیا، کیا جواب دیں گے؟ ہمارے مسلمان بھائی مزدور ہیں لیکن ان کے کلمے صحیح نہیں ہیں، وہ نمازیں ان کو آتی نہیں ہیں۔ میں نے پہلے ذکر کیا تھا 21-22 سال کا نوجوان مزدوری کر رہا تھا، رمضان کی بات ہے، میں نے کہا روزہ ہے، کام تمہارا ہلکا کر دوں، کہتا ہے زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا۔ اس بیٹے نے اگلے دن روزہ رکھا، تھوڑی سی محنت سے اگلے دن روزہ رکھا، ادھر سے ادھر تو آئے، آگے پھر درجات بلند ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسجد رحمت اللہ عالمین کے جو ہمارے طالب علم ہیں، ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ اس مسجد کے سامنے آج جمعے کے دن سے مزدور مدرسہ شروع کر رہے ہیں۔ جو ہمارے دسترخوان پہ لوگ محنت کش کھانا کھانے آتے ہیں، باقاعدہ ان کی 3 دن صرف 15-15 منٹ کی کلاس ہوگی، 1 مہینے کا کورس ہوگا۔ پشاور موڑ کے مزدوروں کے پاس بھی وہ جائیں گے، F7 میں بیٹھتے ہیں وہ جائیں گے، ان کو نماز کا، ان کے ذکر کا، ان کو ابتدائی چیزیں یاد کروائیں گے۔ وہ مزدور مدرسہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو آنے والا سمر ہے 1 جون سے، جو سمر کا سارا گرمیوں کی چھٹیوں کا ہے، اس میں بچوں کے لیے حفظ فجر کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد، جب آپ چاہتے ہیں وقت دے سکتے ہیں، وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ عربی کلاسز اور قرآن کی بطور خاص جو رمضان کے بعد شروع ہونی تھی، لیکن جو مصروفیات آپ کے علم میں ہیں اس کی وجہ سے ایک طرف رحمت اللہ عالمین سینٹر بن رہا تھا، مسجد میرج ہال کی جو چیزیں بہت زیادہ پھیلتی گئیں، اور اسی طرح اوپر کی بلڈنگ تھی، اس وجہ سے ہم فوری طور پہ شروع نہیں کروا سکے۔ انشاءاللہ مغرب سے لے کے عشاء تک اس کی کلاس ہوا کرے گی، ہفتے میں 4 دن ہوگی، بیٹے بیٹیوں سمیت، خواتین سمیت آئیں۔ اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کو آپ آہستہ آہستہ آنے والے رمضان سے پہلے عربی زبان میں سیکھنے کی صلاحیت حاصل کر لیں۔ اس میں ہم آپ کو ترجمہ نہیں پڑھائیں گے، عربی زبان کے قواعد یا گرامر نہیں پڑھائیں گے، ایک سادہ سا نظام ہے جس میں آپ قرآن کریم کو عربی میں ہی سمجھتے جائیں گے۔ یہاں پر جو شخص ایسا بیٹھا ہے جو صرف اردو کے اخبار پڑھ سکتا ہے، کوئی اس نے ناظرہ اور کچھ نہیں پڑھا، وہ بھی انشاءاللہ پہلی 20 کلاسز کے بعد قرآن کریم کو براہ راست عربی میں سمجھنے کا آغاز کر چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم جتنی ہماری لغزشیں ہیں اللہ ان کو معاف فرما۔ اے اللہ تیری نمازوں کے معاملے میں جتنی ہم سے آج تک کوتاہی ہو چکی ہے اللہ اسے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا حق ہو یا بندوں کا حق، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اس معاملے میں معاف فرما دینا اور ہمیں عذاب کا شکار نہ کرنا۔ اے رب کریم جتنے بھی ہمارے اہل و عیال ہیں، رشتہ دار ہیں، اپنے پڑوسی ہیں، دوست ہیں، اللہ ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں ہمارے وجود کو ان کے لیے اصلاح کا باعث بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت والا گھر بنا دے۔ اے اللہ جہنم سے بچانے والا رشتہ دار بنا دے۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنی اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے ہر معاملے میں بھی بہترین عطا فرما اور آخرت میں بھی بہترین سے نواز دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور اور معطر فرما دے، جو اللہ تنگ دست ہیں ان کو بے حساب رزق عطا فرما، جو قرآن سے دور ہیں اللہ ان کو قرآن کے نزدیک کر دے، جو دین سے دور ہیں اللہ ان کو دین پہ صحیح چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مخلصین لہ الدین، آدھے آدھے وقتی موسمی مسلمان نہیں بلکہ مخلصین لہ الدین، جو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے جیتے ہیں، اللہ ہمیں وہ رتبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وہ رتبہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔